علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ فواد چودھری نے عمران خان کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ عمران خان نے سیاسی مخالفین کو فکس کرنے کے لیے ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس حکم کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جنہوں نے یہ حکم جاری کروایا یا جن کو یہ اعتراض تھا کہ جناب پنجاب میں لوگوں کو مفت میں بجلی ملنے جا رہی ہے اور یہ الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی تحریک انصاف، تو کیا اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا تحریک انصاف کو؟ کیونکہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی خاموشی پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا تھا حمزہ شہباز کے اس اعلان کے بعد، اور پھر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا۔ تو وہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے اس معاملے پر، اور عمران خان صاحب دوبارہ عمران خان صاحب ایک اور خبر میں، اور وہ ایک خبر ہے کہ ایک شخص ذمہ دار ہے، صرف ایک شخص، جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو چکا، اس کے ذمہ دار صرف ایک شخص ہیں۔ اور وہ شخص کون ہے جو ذمہ دار ہیں؟ عمران خان صاحب اس کا نام جو ہے وہ کیوں نہیں لے رہے بند کمروں میں نام لے کر، اور پھر جن کے سامنے نام لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ والی بات آف دا ریکارڈ رکھ لی جائے۔ تو یہ معاملات ہیں، تو معاملہ میرا خیال ہے حمزہ شہباز صاحب والے جو اعلان ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری نے جو انکشاف کیا ہے وہ بڑا سنگین ہے، اور اس انکشاف میں اگر اس پر تحقیقات ہوں گی، کوئی کمیشن بنے گا، تو پھر عمران خان صاحب سنگین مقدمے میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو سنگین سزا بھی مل سکتی ہے۔ کیپٹل پنشمنٹ کی کوئی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو معاملہ ہے، جس معاملے کو لے کر فواد چودھری اعتراف کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا عمران خان صاحب کے لیے ایک پھندا ہے، پھندا بنا دیا گیا عمران خان صاحب کے لیے۔ تو اس پر بعد میں حمزہ شہباز صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا 2-4 روز پہلے اعلان کیا تھا، پنجاب میں جو غریب اپنا شہری تھے، صوبے کے غریب باسی، غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے، پور آف پورسٹ جو ان کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے اعلان کیا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بڑا مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کا جو بل ہے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ کوئی 90 لاکھ تک کے گھرانے، 45 لاکھ سے 90 لاکھ تک گھرانہ، کیونکہ ویری کرتا ہے، کبھی کوئی زیادہ یوز کر لے، کبھی کم یوز کر لیتا ہے، لیکن 45 لاکھ سے 90 لاکھ تک گھرانے بتائے جا رہے تھے کہ جی وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب حمزہ نے اعلان یہ کیا تھا، تو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں نے رابطہ کیا تھا اپنے سورسز سے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یار یہ معاملہ جو ہے نوٹس شاید اس کا نہ لیا جائے اور اس کو شاید نہ روکا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ حلقے ہیں 20، اور یہ اعلان ہے پورے صوبے کے لیے، تو پورے صوبے کے لیے، پورے صوبے کی عوام کے لیے جو اعلان ہے اس کا اثر ان حلقوں پر تو شاید پڑے، لیکن مجموعی ایک اعلان ہے تو اس کو شاید روکنا ہماری جو ضابطہ اخلاق کی جو ڈومین ہے اس کی خلاف ورزی اس میں نہیں آتا۔ لیکن بہرحال پھر ہوا یہ کہ جس دن حمزہ شہباز نے اعلان کیا تھا، اگلے دن فواد چودھری صاحب نے ایک خط لکھ مارا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، رجسٹرار کو خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ نے ایک میثاق کروایا تھا، 1 جولائی والے فیصلے کا حوالہ انہوں نے دیا کہ جی سپریم کورٹ نے میثاق کروایا تھا کہ جی پنجاب حکومت جو ہے، حمزہ شہباز اور ان کی کابینہ، وہ اپنا انتخابات فری اینڈ فیئر کروائے گی، انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوگی، کوئی ترقیاتی کام نہیں شروع کیے جائیں گے، اور پھر 22 جولائی کا انتخاب جو ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی تھی، تو اس پر پرویز الہی نے یقین دلایا تھا کہ جی اجلاس ہوگا اور اس میں اجلاس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے تھے ایک میثاق ہوگا، تو یہ جو اعلان ہے اس میثاق کی خلاف ورزی ہے۔ جب سپریم کورٹ کو انہوں نے خط لکھا، سپریم کورٹ نے ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، تو خبر آ گئی کہ جی الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، اور پھر آج طلب کیا ہوا تھا جواب حمزہ شہباز کی حکومت سے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے۔ تو اس میں حکومت پنجاب کے نمائندے نے تو یہی موقف اختیار کیا، وکیل نے، کہ جی یہ تو پورے صوبے کے لیے ہے، اور یہ بجٹ میں تھا، پنجاب کا جو بجٹ تھا اس کے متعلق اس کے دوران یہ سارا فیصلہ کیا گیا تھا، تو اس کا الیکشن سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم نے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے۔ ناصر درانی صاحب جو سندھ کے اپنا ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سب کو برابر کا مواقع دینے، ہم الیکشن کمیشن ہیں، ہم ریفری ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اعلان سے اگر لوگ متاثر ہوتے ہیں، ووٹ متاثر ہوتا ہے کسی کا، تو پھر یہ معطل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے معطل کر دیا، 17 جولائی تک یہ فیصلہ جو حکومت کا اعلان تھا، یہ منصوبہ تھا، روک لیا۔ لیکن ٹیکنیکلی روک کر بھی وہ نہیں رک سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز صاحب کا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس بجلی کا بل آئے گا اگست میں، تو
اگست سے جو حکومت پنجاب جو ہے ان کی بلوں کی ادائیگی کرے گی، اور 6 ماہ کا یہ منصوبہ ہے۔ اب اس منصوبے پر جو شور مچایا، یعنی لوگوں کو ریلیف تو مل جائے گا، لوگوں کو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی الیکشن کے دوران میری شرط ہے کہ جی مجھے الیکشن کے دوران میرے اپنا گھر کی سڑک جو ہے وہ گلی وہ بنا دی جائے تو میں آپ کو ووٹ کروں گا، تو حکومت آ کر جو ہے اس کمیونٹی کو یا اس جو بھی ووٹرز ہوتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے راتوں رات سڑک بنواتی ہے۔ تو اس طرح کے منصوبے روکنا اس کا ذرا نقصان ہوتا ہے، مگر یہ والا منصوبہ روک کر بھی حکومت کو فائدہ ہی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ سادہ سی ہے، کیونکہ جو میں نے پہلے گزارش کر لی کہ اس پر عمل درآمد ہونا ہے جا کر اگست میں، اور لوگوں کو اگست میں ابھی والے جو بل جو جولائی میں بن رہے ہیں وہ نہیں پے کریں گے، تو 17 جولائی تک بے شک رکا رہے، تو فائدہ تو ہر صورت حکومت کی چاروں انگلیاں گھی میں ہے۔ حکومت نے اعلان کر لیا، اب حکومت کا اعلان رکوانے یا اس کو بالکل ختم کروانے کا بھی اگر کوئی کوشش کرے گا، تب بھی جو اس منصوبے کو رکوانے کی کوشش کرے گا اس کو نقصان ہوگا اور فائدہ ہوگا حکومت کو۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے اعلان کر لیا ہے، لیکن اپنا حکم جاری کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا نقصان ان کو ہے جو اس منصوبے پر شکایت کر رہے تھے، منصوبے کے خلاف گئے تھے، سپریم کورٹ میں خط لکھا تھا اور الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا کہ حمزہ شہباز کیا کر رہے ہیں۔ ان کو یعنی پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور حمزہ شہباز کو یا مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو اس صورت فائدہ ہے۔ ابھی تو منصوبہ عارضی تو مطلب معطل کیا گیا نا 17 جولائی تک، اگر اس منصوبے کو بالکل ختم بھی کیا جاتا تب بھی فائدہ مسلم لیگ نون کو ہی ہونا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ یہ کہتے کہ دیکھا جی، یا مسلم لیگ نون بذات خود مریم نواز جو کہتی ہیں کہ جی عمران خان پنجاب دشمن ہے، انہوں نے پنجاب کو لوٹا ہے، ان کی جو فراح گوگی آدھا پنجاب کھا گئی، بشرا بی بی آدھا پنجاب کھا گئی، اور اب پنجاب کے لوگوں کے لیے ہم جو منصوبے دے رہے ہیں ان منصوبوں کے خلاف عمران خان صاحب جو عدالتوں میں جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہوئی ہیں۔ تو مریم نواز کو، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کے باوجود نقصان نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی اس طرح کے منصوبوں کے خلاف جا کر بنیادی طور پر اپنا نقصان کر رہی ہے، سیاسی نقصان کر رہی ہے، یا پھر ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارا الیکشن میں جو کچھ حال ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لہٰذا پہلے سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم سے الیکشن چھینا جائے گا۔ کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ ایمپائر ملا لیں، لاہور میں جو شخص آپ نے بٹھایا ہوا ہے، جو بندہ وہ جو سرکاری نوکری بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، ان کو ملا لیں، ایمپائر ملا لیں، اس کے باوجود ہم جو ہے وہ 20 کے 20 حلقے آپ سے چھین لیں گے۔ تو عمران خان صاحب، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب، پی ٹی آئی کے تقریباً سارے کینڈیڈیٹ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کے حق میں الیکشن نہیں ہونے جا رہا، اسی لیے وہ پہلے ایڈوانس میں ماحول ایک بنا رہے ہیں۔ تو خیر ایک یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے، عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، بڑی سنگین قسم کا الزام عمران خان صاحب پر لگا ہے۔ عمران خان صاحب کے فواد چودھری صاحب نے، وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ کئی دنوں سے جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں یا جب سے رہا ہوئے ہیں، تب سے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی میرے اوپر جو 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی، وہ ہیروئن عمران خان نے اور شہزاد اکبر نے اسلام آباد پولیس کو دی تھی، وہ ہیروئن کا تھیلا، پھر وہ اے ڈی ایف کے پاس آیا تھا اور اس طرح کر کے مجھے ایک سازش کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا، ہیروئن میری تو تھی نہیں۔ تو لہٰذا عمران خان اور شہزاد اکبر یعنی بنی گالا پر ہیروئن کے اسمگلنگ کا مقدمہ بنایا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہیروئن میرے اوپر ثابت ہو جائے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے نا، کل پرسوں میں پریس کانفرنس کی ہے، آج بھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ ہیروئن میرے اوپر ثابت ہو جائے کہ جی یہ میری ہے، میرا کسی منشیات یا اس طرح کی وہ ناجائز فروشی میں کسی قسم کا میرا کوئی بھی لنک نکل آئے تو مجھے کیپٹل پنشمنٹ دے دے۔ کیپٹل پنشمنٹ کا مطلب ہے کہ سزائے موت، تو مجھے سزائے موت دے دے، ورنہ یہ ہیروئن جو ہے جن کی ہے عمران خان اور شہزاد اکبر، ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بالکل کلیئر کٹ مطالبہ تھا، لیکن اس دوران ظاہر ہے ہونا اس طرح نہیں ہوتا نا، پاکستان میں مقدمے بنتے رہتے ہیں، لوگوں پر اسلحہ بھی ڈالا گیا، لوگوں پر مطلب ہیروئن بھی، چرس بھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کو بھی منشیات کا اسمگلر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو کچھ نہیں ہوتا یہ ہے کہ مقدمات بندہ جس پہ الزام ہوتا ہے، جھوٹا الزام ہوتا ہے، لیکن وہ داغدار بھی ہو جاتا ہے اور سال ہر سال وہ مقدمے بھی بھگتتا رہتا ہے اور الزام لگانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ کسی کے اوپر کتنا بھی بڑا الزام لگا دیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک الزام لگایا تھا شہباز شریف صاحب پر کہ جی شہباز شریف نے دھرنوں کے دوران مجھ سے ایک بندے کے ذریعے مجھے کہا تھا کہ جی 10 ارب روپے لے لو اور دھرنا ختم کرو اور چلے جاؤ۔ اس پر پھر شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب اس میں پیش نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم وہ
FIA کے مقدمے میں سماعت پر جاتے ہیں، آج بھی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں، سماعت پر جاتے ہیں، آصف زرداری تمام مقدمات پر سماعتوں اپنا پیشیاں بھگت رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنی ضمانت کے لیے نہیں جاتے، عدالت کو کیا کہتے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، اور پھر خود جا کر اسی دن جا کر جلسے کو خطاب کر رہے ہیں، کل ہی ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ الزام کسی پر بھی بڑا سے بڑا لگا دیتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر منشیات کا، ہیروئن کا مقدمہ بنا تھا، اس مقدمے میں رانا ثناءاللہ کے حق میں گواہی آ گئی ہے تحریک انصاف کے اندر سے۔ عمران خان صاحب کے اپنے نائب صدر PTI فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی رانا ثناءاللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مقدمہ غلط بنایا گیا تھا۔ وہ مقدمے کی منظوری کس نے دی تھی؟ عمران خان صاحب نے، کابینہ کے اجلاس میں منظوری لی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کے جو وزیر مملکت تھے شہریار آفریدی صاحب، وہ اس کے جو کیا ہوتا ہے منشیات کے وزیر جو تھے، اس کے اینٹی نارکوٹکس کے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور ہر ٹی وی ٹاک شو میں کہا تھا کہ جی یہ مقدمہ جو ہے ہم نے سارے ثبوت دیکھے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہیں، ہیروئن رانا ثناءاللہ صاحب کی ہے، کابینہ کی منظوری کے بعد یہ مقدمہ بنا ہے، یہ کہا گیا تھا۔ اب فواد چودھری نے جو گواہی دی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے حق میں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کل جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر جو بات کی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کے مقدمے پر ان کی بات ہوئی، رانا ثناءاللہ صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جی رانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی، اس طرح کا مقدمہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پھر کیوں بنا رانا ثناءاللہ صاحب پر مقدمہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی رانا صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب وہ اشارہ کر رہے تھے جن کی طرف اس پر میں آتا ہوں، لیکن یہ معاملہ وہاں پر نہیں رک رہا نا۔ معاملہ یہ ہے کہ معاملہ تو کابینہ میں بھی گیا تھا، جو کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں معاملہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ مقدمات جو ہیں وہ منشیات کے مقدمات سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہونے بھی نہیں چاہیے۔ اگر سیاستدانوں کے ہاتھ میں ایک دوسرے پر منشیات کے مقدمے بنانے کا اختیار آ گیا تو پھر نہ جانے کیا ہو۔ اور بات ٹھیک ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب اپنی پوری کی پوری اپوزیشن کو کرپشن کے جھوٹے سچے مقدمات میں اندر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے پونے 4 سال تک، تو پھر ساری کی ساری اپوزیشن جو ہے ان کے منشیات کے الزامات میں سرقلم ہوئے ہوتے۔ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے نا بھائی، اس میں 2-4 سال کی قید تو نہیں ہوتی، اس میں سزائے موت ہوتی ہے۔ وہ جو آصف زرداری صاحب کا مقدمہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بنا تھا، اس میں ان کے جو فرنٹ مین دکھائے گئے تھے، وہ جو آفریدی صاحب تھے، رحمت شاہ آفریدی، فرنٹیئر پوسٹ کے مالک، ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ پھر وہ تو خیر 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو تب جا کر ان کی جان چھوٹی تھی۔ تو منشیات کے مقدمے میں تو ہوتی ہے سزائے موت براہ راست۔ تو رانا صاحب فواد چودھری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ الزام جو ہے دوسری طرف لگائیں کہ جی رانا صاحب کو فوج نے پھنسایا تھا، فوج نے ان کے اوپر مقدمہ کیا تھا۔ لیکن آگے چل کر جو وہ بات کر رہے ہیں، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی معاملہ کابینہ میں بھی آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں جب کابینہ میں معاملہ آیا تو وہ جو افسر لے کر آئے تھے متعلقہ افسر معاملہ، تو میں نے ان سے سوالات کیے تھے، میں نے ان کو کہا تھا کہ مقدمہ نہیں بنتا، اور جب میں نے ان سے سوال کیے تو وہ غصے سے چلے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود منظوری ہوئی، اس کے باوجود رانا ثناءاللہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے باوجود رانا ثناءاللہ صاحب یعنی گرفتار ہوئے تھے کوئی 2 جولائی کو، اور ان کی رہائی ہوئی تھی دسمبر میں جا کر رانا صاحب کی۔ اتنا ان کے اوپر جو ہے وہ رانا صاحب کے اوپر جبر کیا گیا تھا کہ 2 جولائی کو یہ فیصل آباد سے آتے ہوئے لاہور کے باہر گرفتار کیے گئے تھے، اور 24 دسمبر کو ان کی ضمانت ہوئی تھی۔ تو اور وہ رکھے گئے تھے ایک چھوٹے سے سیل میں، 6x6 کے سیل میں، کھولی بھی کیا، انڈا کہتے ہیں اس کو۔ ان کی دوائیاں بند کی گئی تھیں، ان کو کھانا پینا بند تھا، ڈاکٹر سے ملنا نہیں، فیملی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی۔ وہ تو دبنگ تھی رانا ثناءاللہ صاحب کی اہلیہ بھی ان کی طرح، تو وہ ڈٹ کر کھڑی رہی، پارٹی ان کے ساتھ، پارٹی بھی ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی کھڑی رہی، لیکن پوری سوسائٹی کھڑی ہوئی تھی کہ یہ کیسا مقدمہ ہے۔ اب جب یہ فواد چودھری صاحب معاملہ دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں اگر حکومت ہو نا، حکومت پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کا مقدمہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب جو بنانا چاہ رہے تھے آصف زرداری صاحب پر انٹرنیشنل کسی وہاں پر، تو اس پر جو تھے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین صاحب، وہ ڈٹ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ جو آپ فائل بھیج رہے ہیں باہر آصف زرداری کو انٹرنیشنل اسمگلر ثابت کرنے کی، یہ مقدمہ جھوٹا ہے، میں دستخط نہیں کروں گا، تو وہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہاں تو عمران خان صاحب کی کابینہ میں معاملہ آتا ہے، کابینہ سے منظوری ہوتی ہے، رانا صاحب جیل جاتے ہیں، اور یہ اب یہ اعتراف کریں فواد چودھری صاحب کہ جی کابینہ میں معاملہ آیا تھا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی اور بنا رہا تھا۔ بالکل کوئی اور بنا رہا ہوگا، لیکن اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب اسی طرح چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرح ڈٹ جاتے کہ نہیں یار
یہ میں حرکت نہیں کرنے دوں گا، میرا سیاسی مخالف ہے اپنی جگہ، کرپشن کا مقدمہ، دوسرے الزامات اپنی جگہ، یہ بات میں نہیں ہونے دوں گا۔ عمران خان صاحب ڈٹ جاتے تو اور بات تھی، لیکن عمران خان صاحب بقول رانا ثناء اللہ اور اس کے کئی آزاد جرنلسٹ جو ہے وہ بھی اس بات کی بات کو رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں یا اپنے طریقے سے یہ بات ٹاک شوز میں کر چکے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فون پر انسٹرکشنز دے کر روزانہ پوچھا کرتے تھے کہ رانا ثناء اللہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے، رانا ثناء اللہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے۔ تو یہ مقدمہ تو بنایا تھا عمران خان صاحب نے، اب فواد چودھری صاحب نے اس کی گواہی دے دی ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، ہیروئن رانا ثناء اللہ کی نہیں تھی، تو پھر سوال ہے کہ وہ ہیروئن آئی کہاں سے تھی؟ پھر وہ رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیروئن عمران خان صاحب کی تھی، تو اس کا مطلب پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا جو مطالبہ ہے کہ اس ہیروئن رکھنے کے جرم میں عمران خان صاحب پر مقدمہ ہونا چاہیے، تو پھر جس طرح رانا ثناء اللہ کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا، عمران خان صاحب کو بے شک اسی طرح جیل نہ بھیجا جائے، لیکن اس سوال تو بنتا ہے، اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا، کہ بھئی تحقیقات ہو۔ اب تو کابینہ کے سب سے متحرک ترین وزیر جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ یہ گواہی لے کر سامنے آ گئے کہ رانا ثناء اللہ پر مقدمہ جو تھا وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹا مقدمہ کوئی بھینس کی چوری کا نہیں تھا، کوئی ناجائز اسلحے کا مقدمہ نہیں تھا، ہیروئن فروشی کا مقدمہ، ہیروئن کی اسمگلنگ کا مقدمہ، 15 کلو ہیروئن گاڑی سے برآمد کی گئی تھی، اور اس وقت شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے، ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور میں ویڈیو دکھاؤں گا۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا ویڈیو تو ویڈیو کرتے خود غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے نہیں شہریار آفریدی صاحب وہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے، سارا کچھ کرتے، لیکن اتنا بڑا اب تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا بڑا جھوٹا مقدمہ انہوں نے بنایا تھا رانا ثناء اللہ صاحب پر، تو اب اس کا حساب تو ظاہر ہے پھر وقت تو لے گا۔ اب یہ چیز اگر رانا ثناء اللہ صاحب حساب نہ بھی لے سکے، لیکن اب سچائیاں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ فواد چودھری صاحب وہ ہیں جو آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گرینڈ ڈائلاگ کا حصہ بنیں گے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اس طرح اب عمران خان صاحب کے لیے فرنٹ پر نہیں کھیل رہے، تو یہ جو گواہیاں ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، اب تو وعدہ معاف گواہ بھی آئیں گے، اور حکومت نے بندوبست کر لیا ہوا ہے بہت سے لوگوں کا وعدہ معاف گواہوں کا، بلکہ وہ تو جو گھڑی جہاں بیچی گئی تھی، جو شخص بیچنے گیا تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا، جو گھڑیاں عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے لے کر بیچی تھی تو وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ تو گرفتاریوں کا تو سیزن اب آ رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ ایک دن کے لیے ضمانت ان کی ہو گئی، اب جائیں گے وہ 1 مہینے کے لیے، تو جائیں گے تو وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک تھانہ، دوسرا تھانہ، تیسرا تھانہ، پنجاب پورا پھر آئیں گے، تو اب پہیہ الٹا چلا ہے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ پہیہ الٹا چل پڑا ہوا ہے، تو اب پہیہ جب الٹا چلتا ہے تو پھر اندر سے گواہیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کے سیاسی انداز، بیان بازی سے پر ہم نے ہمیشہ تنقید کی ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہوں گے۔ رانا صاحب کے اوپر آپ کوئی اور مقدمہ بدماشی کا، لوگوں کو اٹھوانے کا، پٹوانے کا ایسا کوئی درج کروا لیتے تو لوگ سمجھ بھی جاتے کہ ہاں جی رانا صاحب نے اپنا ذرا وہ روب دبدبہ جمانے کے لیے کیا ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا۔ اب دوسرا معاملہ عمران خان صاحب جو ہیں اب روزانہ بیٹھ کر لوگوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایک ہی شخص ذمہ دار ہے، میری بربادی کا ایک ہی شخص ذمہ دار ہے۔ جس طرح کوئی بریک اپ ہو جاتا ہے نا عاشق معشوق میں، تو پھر وہ عاشق اگر مجنوں بن جائے تو پھر یہی کہتا ہے بربادی کا ذمہ دار میرا وہی ہے جو معشوق پر الزام ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی ایک معشوق بنایا ہوا تھا پاکستان میں، اب ہر ٹائم ہر کسی سے ملاقات میں کہتے ہیں جی ایک ہی شخص ذمہ دار ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے جو ان سے ملاقات کی تھی 8 سال کے بعد، 1 گھنٹے کی ملاقات، اس میں انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، زیادہ چیزیں تو وہ اپنے ولاگ میں بھی کر چکے ہوئے تھے اور اس پر ہم نے بھی ولاگ کر لیا تھا، لیکن آرٹیکل کا اختتام بڑا دلچسپ کیا انہوں نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو انہوں نے کہا صرف ایک شخص۔ اب وہ ایک شخص سے ذمہ دار ہے۔ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے 3-4 صحافیوں سے ملاقات کی تھی، 3-4 مطلب فگر مجھے پتہ ہے لیکن 3-4 کر کے ذرا چلے خیر، تو وہ ملاقات انہوں نے کی تھی۔ تو اس میں عمران خان صاحب کا جو بھی وہ 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات، 3 گھنٹے کی ملاقات رہی تھی، اس ملاقات میں عمران خان صاحب کا پورا فوکس وہ ایک شخص تھا۔ انہوں نے نام لیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب ہمیشہ مجھے مس گائیڈ کرتے رہے، مجھے مس رپورٹ کرتے رہے، جو حالات ہوتے تھے میں پوچھتا تھا تو مجھے اس کے برعکس بتاتے تھے، تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کر رہے ہیں، اور یہ 2 سال سے ہو رہا تھا۔ لیکن اگر یہ عمران خان صاحب کی بات ٹھیک ہے تو پھر ایک ویڈیو وائرل ہے عمران خان صاحب کا، وہ جو کیا نام ہے پارس خورشید کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس کے بعد بھی تحریک عدم اعتماد سے کچھ 1-8 مہینہ پہلے بھی عمران خان صاحب کے کچھ انٹرویوز تھے جس میں وہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب تو بہت اپنا ڈیموکریٹ
اپنا جرنیل ہیں اور وہ تو میرے ساتھ ہیں. اور وہ جو پارس خورشید کا تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ معتدل مزاج آدمی ہیں. نواز شریف اور دوسرے جو جنرل باجوہ صاحب پر الزام عائد کرتے ہیں، اگر باجوہ صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان کو لگ پتہ جاتا. یہ تو صبر کرتے ہیں، تحمل مزاجی سے کام لیتے ہیں، اس لیے چپ بیٹھے ہوئے. تو عمران خان صاحب شاید ان کی اسی تحمل مزاجی کی وجہ سے سارے معاملات کا ذمہ دار ان کو ٹھہرا کر بند کمروں میں ان کا نام لیتے ہیں، اور پھر جو ملاقات کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی نام جو میں نے لیا یہ آف دی ریکارڈ رہے گا. تقریروں میں ان کا اشارہ دیتے ہیں، نیوٹرل کہہ کر ان کو مخاطب ہوتے ہیں، اور نام نہیں لیتے لیکن بند کمروں میں نام لیتے ہیں. اور اب وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.